السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العظیم۔ بعد و حمد و ثنا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے خود کو پاک کر لیا۔ پھر آگے فرماتا ہے وقد خاب من دساہا، اور خائب و خاسر و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام حسن بصری فرماتے ہیں قد افلح من زکا نفسہ و اصلاحھا وحملھا علی طاعت اللہ، یعنی وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کیا اور جس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر آمادہ کیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ جیسے کہ گزشتہ گفتگو میں بتایا تھا کہ قرآن کریم اور سنت نبوی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ظاہری احکام کو شریعت کہتے ہیں اور ان کے باطن کو طریقت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر طہارت شرعی یہ ہے کہ جسم کو ظاہری نجاستوں سے پاک کر لیا جائے، لیکن طہارت طریقت یہ ہے کہ دل کو تمام برے خیالات اور دل کو غیر اللہ سے پاک کر لیا جائے، اسے طہارت طریقت کہتے ہیں۔ جس طرح شریعت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح بقدر ضرورت طریقت کا علم یعنی احوال قلب کا علم یعنی علم تصوف کا بھی جاننا ہر انسان پر ضروری ہے۔ اسی کی افادیت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے امام غزالی حجت الاسلام ابو حامد محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں علم و علماء کے 4 طبقات تھے، ایک متکلمون کا، دوسرا فلاسفہ کا، تیسرا باطنیہ کا، چوتھا صوفیہ کا۔ تو مزید ان تمام کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو متکلمون تھے وہ گمان کرتے تھے کہ وہ اہل نظر ہے، اسی طرح جو فلاسفہ تھے وہ گمان کرتے تھے کہ وہ اہل منطق و اہل برہان ہیں، اسی طرح جو باطنیہ تھا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں امام معصوم سے، اسی طرح صوفیاء کرام اعتقاد رکھتے تھے کہ اہل مشاہدہ و اہل مکاشفہ ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام طبقہ یعنی شروع کے 3 طبقے کے علماء کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا اور ان کے علوم کو حاصل کیا، لیکن تشفی قلب حاصل نہیں ہوا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ صوفیاء کے بارگاہ میں جا کے علم حاصل کریں۔ تو امام غزالی نے صوفیاء کرام کے راستے پر چلنے کا ارادہ فرمایا۔ جب انہوں نے علم حاصل کیا اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام جو علم سکھاتے ہیں یہ وہی علم ہے جن کے ذریعے نفس کی شرارتوں کو روکا جاتا ہے، جن کے ذریعے برے عادات و اخلاق کو صاف کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے دل میں غیر اللہ کو تخلیہ کیا جاتا ہے اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام غزالی آخر میں فرماتے ہیں تو میں نے اسی طریقے یعنی طریقے صوفیہ کو اپنایا۔ تو جس طرح شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے، فرض ہے تمام مومن اور مومنات پر، اسی طرح بقدر ضرورت طریقت یعنی علم تصوف کا بھی جاننا، احوال قلب آپ کے باطنی حالات کا علم جاننا بھی ضروری ہے۔ صوفیاء کرام اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ علم راہ طریقت کے جو منبع و مصدر ہے، جن پر بنیاد ہے، وہ 2 ہے، ایک قرآن کریم، دوسرا سنت نبوی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ پھر اس کے مزید آگے صوفیاء کرام لکھتے ہیں جو راہ سلوک کا طالب علم ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، اور مزید صراحت کے ساتھ صوفیاء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو سلوک اللہ کا دعوے دار ہو، جو سلوک اللہ کا دعویٰ کرے کہ میں صوفی ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کی پاسداری نہ کرے تو وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔
پھر مزید فرماتے ہیں اگر ایسے شخص کے ہاتھ سے یا ایسے شخص کے ذات سے کوئی عجیب و غریب کام کا ظہور ہو تو اسے کرامت نہیں کہیں گے، بلکہ اسے شیطان اور جن کا کام شمار ہوگا۔ اسی طرح حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے 7 اصول مقرر کیے جن پر وہ کاربند رہتے ہیں، اور نصیحت کرتے ہیں کہ جو بھی راہ سلوک کا طالب ہے تو اسے چاہیے کہ ان 7 چیزوں کا 7 اصول کا پابندی کرے۔ تو 7 اصول بیان کرتا ہوں۔ پہلا اصول ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ دوسرا اقتداء بھی سنت رسول، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی کرنا۔ تیسرا اکل الحلال، یعنی حلال روزی کمانا اور کھانا۔ چوتھی کہتے کف الاذی، یعنی تقریر اپنی شر سے لوگوں کو محفوظ کرنا، چاہے وہ شر آپ کے زبان کے ذریعے ہو یا آپ کے ہاتھوں کے ذریعے۔ پانچویں کہتے توبہ، یعنی توبہ کرتے رہنا۔ چھٹا کہتے ہیں کہ اجتناب الآثام، یعنی گناہوں سے بچنا، چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ اور ساتواں کہتے ہیں کہ ادا الحقوق، یعنی حقوق ادا کرنا، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق الرسول ہو یا حقوق العباد ہو۔ تو ہر طالب سالک کے لیے ضروری ہے کہ ان 7 باتوں کا لحاظ کرے اور اس پر پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ عرض کرتا چلوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ چلو ایک شخص سے مل کر آتے ہیں جو لوگوں کے درمیان اپنے زہود اور ولایت کے لیے مشہور ہے۔ تو دونوں حضرت چل پڑے، یہاں تک کہ ان کے گھر کے باہر پہنچ گئے تو حضرت بایزید بستامی دیکھتے کہ وہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور مسجد میں داخل ہوا، اور مسجد میں داخل ہو کر قبلے کی جانب منہ کر کے تھوک دیا۔ تو حضرت بایزید بستامی یہ دیکھ کر وہاں سے واپس چلے آئے، یہاں تک کہ سلام تک نہیں کیے۔ جب ان کے ساتھی نے پوچھا کیا ماجرا ہے تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو